نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا اور اسے یکتا معبود نہ مانا، ان سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا دنیا میں تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ ضرور پڑھی جاتی تھی، لیکن تم انہیں سنتے، ان پر ایمان لاتے اور حق بات کو قبول کرتے، لیکن تم نے انہیں سننے، ان پر ایمان لانے اور حق بات کو قبول کرنے سے تم لوگ تکبر کرتے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، گناہوں میں مشغول رہنے والے، قیامت کی تصدیق نہ کرنے والے، ثواب اور سزا پر ایمان نہ لانے والے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان کفار کا ذکر ہے کہ جن تک نبی کی تعلیم پہنچی اور انہوں نے قبول نہ کی، لیکن وہ لوگ کہ جو فطرت کے زمانے میں، اب یہ فطرت کا زمانہ وہ ہوتا ہے کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان یعنی غیب ہو اور اس درمیان کوئی نبی کا پیغام ان تک نہ پہنچا ہو، تو وہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو فطرت کے زمانے میں گزر گئے، اگر موحد تھے یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے تو وہ تو نجات پا جائیں گے، اور اگر مشرک تھے تو پکڑے جائیں گے، مگر ان سے یہ سوال جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یہ والا سوال ان سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان تک آیات الہیہ پہنچے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں ہے، اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور انہیں وہی عذاب گھیر لے گا کہ جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کفار سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وہ وعدہ سچا ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت کے بارے میں انہیں خبر دی گئی کہ اللہ بندوں کے لیے کل حشر کو قائم فرمائے گا اور اس دن انہیں حساب کے لیے جمع کرے گا کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم اللہ کے وعدے کو جھٹلاتے ہوئے، اس کی قدرت کا انکار کرتے ہوئے تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، اور فرمایا کہ تم یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو یوں ہی قیامت آنے کا کچھ گمان سا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے آنے کا یقین نہیں۔ آج بھی اگر ہم مسلمانوں کی بھی کیفیت ہم دیکھیں تو ہمارا بھی حال یہی ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ گویا کہ ہمیں بھی قیامت کا یقین نہیں، اپنے بھی اعمال کا حساب کتاب ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بار بار یہ مکی صورت میں بار بار قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، قبر کا ذکر، حشر نشر کا ذکر بار بار اللہ رب العالمین قرآن کی آیات بتا رہی۔ اے لوگوں اپنی موت کو یاد رکھو، تم نے مرنا ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور تم نے قیامت ضرور قائم ہوگی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ حشر کا میدان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، سب کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ یہ دیکھیے کہ بار بار یہاں پر یہ باتیں
کفار کے حوالے سے ہے ہی، لیکن ہمارے لیے بھی ان آیات میں بہت بڑا پیغام ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ عقائد کے معاملے میں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس مسلمان ہو سیدھا سادہ سا، اور عقیدے وقیدے کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ نبوت کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، اور کن کن چیزوں پر کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عقائد کے معاملے میں اگر بے یقینی ہو تو یہ کیفیت تباہ کن ہوتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے اور بربادی کی طرف لے جائے گی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئیں۔ اس آیت کی تفسیر علماء نے یہ کی کہ آخرت میں کفار کے سامنے ان کے دنیا میں کیے ہوئے برے اعمال جو تھے، اللہ اسے انتہائی بری شکلوں میں ان کے سامنے لائے گا۔ دنیا میں تو عمل تھا لیکن وہ شکل کی صورت میں کر دیا جائے گا اور وہ بری اعمال کی شکلوں میں ظاہر ہوں گے، اور فرمایا ان پر وہی عذاب اترے گا اور انہیں گھیر لے گا جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا کہ دنیا میں ہنسی اڑاتے تھے، اسی سے انہیں گھیر لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلایا ہوا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کافروں سے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج ہم تمہیں جہنم کے عذاب میں اسی طرح چھوڑ دیں گے کہ جس طرح تم نے دنیا میں ایمان قبول کرنے اور اس دن کی ملاقات کے لیے تم نے عمل کرنے کو چھوڑا ہوا تھا کہ کوئی عمل وعمل کا نہیں پوچھا جائے گا، دنیا میں بس عیش کر لو اور جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے گزار لو، تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم سے ملنا بھی ہے تمہیں، اور تم نے اعمال کو بھی چھوڑا، تم نے ایمان قبول کرنے کو بھی چھوڑا، تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور آج تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں کہ جو تمہیں میرے عذاب سے آج بچا سکے۔ پھر فرمایا ذالک بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ فرمایا کہ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سزا جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس لیے کہ تم نے دنیا میں میری آیتوں کا ٹھٹا مذاق بنا لیا تھا، میری آیتیں ایسے تھی جیسے مذاق کے طور پر تم سنتے تھے، اور یعنی سیریس اور سنجیدگی سے عمل اور اس پر غور و فکر کرنے کی طرف نہیں آتے تھے۔ اور فرمایا دنیا کی جو زندگی تھی جو چند سالہ، وہ اس زندگی نے تمہیں فریب دیا اور تم اسی زندگی کے عاشق ہو گئے، اور تم نے مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب سے ہونے کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ آج ہم جس آگ میں اسے ڈالیں گے جہنم کی، تو فرمایا یہ کبھی بھی اس سے نہ نکالے جائیں گے، اور جب یہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو آج اب ان سے یہ بھی مطلوب نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کر کے ایمان اور اطاعت اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ راضی دنیا میں کرنا تھا، توبہ دنیا میں کرنی تھی، ایمان دنیا میں لانا تھا، فرما برداری دنیا میں کرنی تھی، لیکن قیامت کے دن جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو فرمایا آج ان کے یعنی وہ چاہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، فرمایا نہیں چاہیے تمہیں، تو ان سے نہ کوئی عذر قبول ہوگا نہ ان کی کوئی توبہ قبول ہوگی۔ پھر 25ویں پارے کی آخری 2 آیات کا اختتام ہوتا ہے، فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے سب خوبیاں ہیں، تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، سارے جہان کا رب ہے، اور آسمانوں زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ تم اس اللہ کی حمد بیان کرو کہ جو تمہارا رب ہے، آسمانوں زمینوں میں موجود تمام چیزوں سارے جہان کا وہ رب ہے، کیونکہ جس کی ربوبیت ایسی عام ہو تو فرمایا اس کی حمد و ثنا کرنا ہر اس چیز پر لازم ہے کہ جس کا وہ رب ہے۔ یعنی ہر چیز، اب آپ دیکھ لیجئے کائنات کی ہر چیز ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہر چیز یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ وہ رب کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اور ہر ایک مخلوق اپنے انداز میں رب کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ آسمان و زمین میں اس کی عظمت، قدرت، سلطنت اور بڑائی کے آثار جو ہیں اور وہ ظاہر ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ 26ویں پارے کا آغاز ہوا، اور یہ پہلی سورت جو ہے یہ سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف یہ بھی مکی صورت ہے، مکی، لیکن اس میں چند آیات ہیں جو مدنی ہیں، یعنی وہ مدینے میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 4 رکوع ہیں، 35 آیتیں ہیں، 644 کلمے ہیں، اور 2595 اس پوری صورت میں حروف ہیں۔ اس صورت کا نام احقاف، الف ہا قاف الف فا، احقاف جو اس صورت کا نام رکھا گیا، تو یہ اس کی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی صورت کی آیت نمبر 21 میں یہ لفظ احقاف آیا۔ اور احقاف کسے کہتے ہیں؟ تو احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے کہ جہاں قوم عاد جو تھی وہ آباد تھی، اور اس پوری قوم کا جو واقعہ ہے آیت نمبر 21 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ میں نے پہلی آیت کریمہ پڑھی اور اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یعنی یہ مکی صورت ہے۔ وہ مکے کے کافر قریش وہ یہی انکار کرتے تھے کہ یہ خود بنا کر لے کر آ گئے ہیں قرآن کو، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اور نہ ہی اسے کسی انسان اور جن نے اسے نقل کیا ہے، بلکہ یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ جو اپنی سلطنت میں عزت اور غلبے والا، اور اپنی صنعت کہتے ہیں پوری کائنات بنانے میں وہ حکمت والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے 4 باتیں معلوم ہوئی، اور وہ قرآن کی 4 خوبیاں اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ قرآن عظیم کسی انسان یا جن کا کلام نہیں، بلکہ یہ سن لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2 قرآن مجید میں جو ہے، جو رب نے بیان کیا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، کیونکہ اللہ نے اسے نازل فرمایا۔ اور پھر اللہ اپنے نازل کیے ہوئے کے بارے میں ایک اور مقام پر قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، یعنی یہ قرآن کتنا سچا ہے، یعنی جس رب کا کلام ہے تو فرمایا اس سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ قرآن کریم اپنی عبارت اور معنی، یعنی جو اللہ نے جو متن نازل کیا، اس عبارت کے لحاظ سے، اس کے معنی کے لحاظ سے فرمایا تمام کتابوں پر غالب ہے، کیونکہ اس کتاب کو نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا بھی ہے، وہ غلبے والا بھی ہے، اور قرآن کلام الہی ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ چوتھی بات جو اس قرآن کریم کی خوبی جو اللہ نے شان بیان کی، وہ اسی آیت کریمہ میں یہ بیان کی کہ قرآن کریم اگر انسان غور کرے نا، اس میں حکمت کے اتنے موتی ہیں، اتنی انسان کو کچھ
اس سے سمندر ہے یہ پورا کہ فرمایا قرآن حکیم انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، کیونکہ یہ اس حکمت والے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، وہ حکیم بھی ہے وہ علیم بھی ہے۔ تو جو اس کی حکمتوں کو اگر پانا چاہتا ہے تو وہ قرآن حکیم میں غور کرے تو اسے قرآن حکیم سے حکمت کے موتی بھی ملیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، کہ جسے اللہ نے دے دی، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، تو پھر اسے خیر کثیر جو ہے وہ اللہ نے عطا کر دی۔ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قرآن حکیم کی حکمتیں، اس کا تدبر، اس کا فہم، اس کا نور، اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص و یقین کے نور سے مالا مال کر دے، اے اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچا لے۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ قرآن حکیم کی برکت سے جتنے یہودیوں کے دلال ایجنٹ مولا کریم ہمارے اوپر مسلط ہیں، مولا کریم جو ہر قسم کی اذیت سے ہمیں دوچار اس ملک میں مولا کریم حضور کی امت کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مولا کریم ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا کریم جس ادارے میں بھی ہوں، جہاں کہیں ہیں، جو مولا کریم جو بھی سازش کر رہے ہیں، ہر سازش کو ناکام و نامراد فرما دے۔ مولا کریم ان ناپاک لوگوں سے ہمارے پاک ملک کو مولا کریم پاک فرما دے یا رب العالمین۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی